چلیں وہ شروع شروع علامہ صاحب سے کرتے ہیں کہ وہ اپنا مقدمہ رکھ دیتے ہیں دعویٰ کہ یعنی قرآن پاک کی یعنی موضوع عنوان ناظرین یہی ہے کہ قرآن مجید کی جو ہے نا وہ اس میں کوئی کمی بیشی ہے یا اس کی ترجمہ و تدوین کے اوپر کس طرح ہمارے تک پہنچا ہے جہاں جی بسم اللہ کوئی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آخری نبی کی حیثیت سے آخری رسول کی حیثیت سے تشریف لائے. قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے, اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنا. اور نہ صرف قرآن آخری کتاب ہے, یہ شریعت بھی آخری شریعت, اس کے بعد مزید کوئی اور شریعت نہیں آنا ہے. ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اس شریعت کو محفوظ رکھنے کے لیے نہایت ہی حکیمانہ تدبیر اللہ کے حکم سے سوچا ہے. اور یہ ہے کہ شریعت کا بھی محافظ اور امین اور وحی کا بھی حافظ اور امین, ان جیسا اپنا جیسا ایک معصوم ہو ہر زمانے میں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اہل سنت کا کیا عقیدہ؟ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ وہ دنیا سے جائیں گے, اللہ کو بھی پتہ تھا کہ یہ دنیا سے جائیں گے, اور اللہ کو بھی پتہ تھا کہ یہ بہت ساری چیزیں شریعت میں سے حذف ہو جائیں گی, بہت ساری چیزیں شریعت میں داخل کیے جائیں گے. اور اللہ کو بھی یہ بھی پتہ تھا کہ قرآن کی جو تفسیر صحیح تفسیر پیغمبر کیا وہ یہ امت بلا دے گی, نقل نہیں کرے گی. تو اور قرآن اس سے پہلے, قرآن سے پہلے جو کتابیں آئی تھیں وہ اللہ تعالیٰ اور پیغمبر کو پتہ تھا کہ یہ جتنی کتابیں تھیں ان میں تعریف زیادتی بیشی کمی بیشی کی گئی ہے. یہ باتیں سب پتہ ہونے کے باوجود نہ اللہ نے کوئی تدبیر سوچا ہے, نہ اللہ نے کوئی تدبیر سوچا ہے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تدبیر سوچا. پیغمبر نے کسی کو یہ وصیت نہیں کی کہ بھئی میں دنیا سے جانے والا ہوں, یہ قرآن ہے, یہود نصارہ نے اپنی کتابوں کی جو حالت بنا دی ہے, قرآن کو ضائع نہ ہونے, پلیز اس کو جمع کرو. بس کچھ پتہ بھی تھا, کچھ مرنے والے چلے گئے. شریعت کے لیے بھی کہ شریعت, ان کی سنت, ان کی تفسیر, ان کا علوم جو اللہ کی جانب سے لے کے آئے تھے, ان کی محافظت کے لیے بھی کوئی تدبیر نہیں سوچا کہ بھئی یہ میرے بعد یہ نسل جو ہے یہ تو دنیا سے چلی جائے گی, صحابہ کے بعد دوسرے نسل آئیں گے, قیامت پتہ نہیں 10 لاکھ سال ہو, 1 بلین سال ہو, اب نبی تو کوئی نہیں آنے والا. اس کو محفوظ رکھنے کا کوئی ترتیب سوچا جائے نا, کچھ بھی نہیں کیا جی, کچھ بھی نہیں کیا. بس جی جناب ہونا کیا تھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, قرآن ضائع ہونا شروع ہو گیا, قرآن کی آیتیں کھو گئیں. پھر ابو بکر عمر صاحب نے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ قرآن تو بہت سارا ضائع ہو جائے گا, اس کو آپ جمع کرتے ہیں. تو ابو بکر نے پہلے مخالفت کی کہ ہم کیا ایسے جمع کریں, پیغمبر نے خود جمع نہیں کیا, ہم کیا جمع کریں گے. تو عمر نے بہت اصرار کیا, کہا کہ بھئی آپ جمع نہیں کریں گے تو یہ مصیبت ہو جائے گی, قرآن ضائع ہو جائے گا. تو آخر میں ابو بکر مان گئے. پھر انہوں نے زید بن ثابت کو بلایا, تو پھر زید بن ثابت نے کہا کہ میں کیسے جمع کروں, یہ بہت مشکل کام ہے. تو یہ تو پیغمبر نے جب خود جمع نہیں, میں کیا جمع کروں. تو ابو بکر نے جب بہت خواہش کی تو اس نے جمع کرنا شروع کیا. اس نے کہا کہ میں نے جب جمع کرنا شروع کیا تو کئی پتھر پہ قرآن لکھا تھا, کئی تختی پہ لکھا ہے, کبھی پتے پہ لکھا ہے, کبھی کسی جگہ نہیں لکھا, زبانی کسی کو یاد ہے تو ہم نے لکھنا وہ جمع کیا. پھر اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے پوری قرآن جمع کیا. اس نے یہ کہا تھا کہ اگر مزید آیتیں مجھے مل جاتی تو میں مزید سورے بناتا. اس نے یہ کہا بھائی. اور جہاں تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن کے الفاظ کی بات ہے, اور جہاں تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تفسیر کی بات ہے, جب الفاظ اہم ہے, اس کی صحیح تفسیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ تو اسی جتنا تفسیر اہم ہے, وہ تو کسی نے نقل ہی نہیں کی, وہ تو ختم. اور پھر شریعت کی جہاں تک بات ہے, اکثر احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل نہیں ہوئی, اور بہت ساری جو نقل ہوئی وہ اس میں ضعیف ہے, پتہ نہیں چلتا صحیح کون ہے, اس میں ضعیف کون ہے. اور جو صحیح بھی حدیث کہتا ہے نا, وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یقینی ہے, یہ واقعاً صحیح ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بس یہ حجت ہے جی, تعبداً حجت ہے. یہ کہانی ہے قرآن کی اور سنت کی, شریعت کی, یعنی کسی پہ بھروسہ نہیں ہے جی. اللہ پہ بھی بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ کو جب پتہ ہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے ہیں, تم نے یا اللہ تم نے اتنا امپورٹنٹ, اتنا اہم پیغام بھیجا, اور پتہ بھی ہے کہ اس نبی کے جانے کے بعد یہ خطرے میں پڑے گا, کمی بیشی ہوگی, پہلے بھی انبیاء کے نے یہی کیا نا ان کے امتوں نے, تو اس امت کے ساتھ کیوں, ابھی پرانے انبیاء جو ہوتے ہیں نا ان کے بعد نئے نبی آئیں گے, چلیں کوئی بات نہیں, ان کے امت میں خرابی ہوئی تو نیا جو نبی آئے گا وہ ٹھیک کرے گا. اس میں تو کوئی نیا نبی آنے والا نہیں نا, جو ضائع ہو گیا وہ تو ختم ہے, ضائع ہو گیا. تو اللہ کو بھی پتہ تھا, اس نے بھی بے پرواہی کیا, نبی کو بھی پتہ تھا, وہ بھی پرواہی ہو. نتیجہ یہ ہوا قرآن ہمارے پاس ناقص, قرآن کا تفسیر جو پیغمبر کی اپنی تفسیر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ غیر منقول, وہ تاریخ میں بلا دیا گیا. اور جو شریعت پہنچی ہے جی, مسلمان ایک دوسرے کے سر پہ مار رہے ہیں, کوئی کہتا ہے رفع یدن ہے, کوئی کہتا ہے نہیں ہے, کوئی کہتا ہے تراویح ہے, کوئی یعنی شریعت بھی ناقص پہنچا, اس پہ بھی اختلاف. جی سر, یہ کہانی ہے اسلام کی. اب میں اس کا ریبٹل کروں یا مقدمہ پیش کروں؟ جو آپ کی مرضی, آپ نے کہا مختصر بتا دو, مختصر آپ نے بتا دیا, کر لیں. ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا الہاری صاحب نے جو پوائنٹ اٹھائے میں نے وہ نوٹ کیے. پہلے شروع میں یہ کہا کہ اکثر قرآن ضائع ہو گیا. دوسرا جو اس نے اعتراض کیا کہ غیر معصوم. اب قرآن مجید میں اللہ من الشیطان یہی آیت سورۃ الجمعہ میں بھی ہے, آیت نمبر 164. کون شیئر کر رہا ہے؟ یہ شیئرنگ بند کریں بھائی, آپریٹر بھائی کہاں ہیں؟
ابو ذر تو اس کو میں درمیان سے پڑھتا ہوں کہ اللہ نے ان میں سے رسول بھیجا، مبعوث کیا، وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یعنی اللہ رب العالمین نے ان میں سے، یعنی اس کے قبیلوں میں سے، عرب میں سے رسول بھیجا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اس آیت تلاوت کرتا ہے اور اس کی تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب کا علم سکھاتا ہے اور حکمت بھی. تو اللہ علیہ صاحب کے سامنے پہلی بڑی بیٹھ ہوئی، اس نے کہا ہے کہ حکمت جو ہے یہ سنت ہے. تو رسول اللہ کی کیا کرتے تھے؟ کتاب اللہ سکھاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ سکھاتے تھے. اور یہ لوگ تھے من قبل، اس سے قبل، لفی ضلال مبین، گمراہی میں. تو یہاں پر قرآن مجید میں کوئی شرط نہیں رکھا گیا ہے کہ یعنی معصوم ہونا لازم ہے. یعنی رسول اللہ نے غیر معصوم کو، جو اس سے قبل گمراہی میں تھے اور بعد میں ایمان لے کے آئے، اسی کو کتاب اللہ بھی سکھا رہے ہیں اور سنت بھی سکھا رہے ہیں. تو یہ اعتراض جو ہے یہ قرآن پر بنتا ہے کہ غیر معصوم کے ذریعے ہمیں قرآن پہنچا ہے. تو یہ اعتراض اس لیے نہیں بنتا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اس سے قبل وہ گمراہی میں تھے، گمراہی سے نکل گئے تو اس نے کتاب اللہ کو بھی سیکھا، سنت کو بھی سیکھا، اور جس طرح رسول اللہ نے حکم دیا تھا، کئی احادیث میں ذکر ہے کہ اس کو بلعو، یعنی اس کو پہنچاؤ انی، مجھ سے. تو ان احادیث کو پہنچایا بھی. اس کے بعد تدبیر، تو کہ رسول اللہ نے کوئی طریقہ کار اختیار نہیں کیا کہ جو قرآن مجید ہے اس کو محفوظ کیا جائے. اور اس کے بعد ابوبکر صدیق کے زمانے میں قرآن مجید جمع ہو گیا. تو اللہ علیہ صاحب کو میں اپنا جو میرا کیا ہے نظریہ ہے یا میرا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے خود اپنی زندگی میں قرآن مجید جمع کیا تھا. ابوبکر صدیق نے قرآن مجید جمع نہیں کیا ہے. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، میں کتاب اہل سنت سے دلیل پیش کروں گا. اور اس کے لیے اگر اسکرین شیئرنگ کی ضرورت ہے تو میں روایت بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. کئی روایات، ایک بھی نہیں، کئی روایات، وہ بھی میں پیش کروں گا. اس کے بعد اگر وہ کوئی دلیل دیں گے حسن العاری صاحب، تو میں اس کا ریبٹل بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی. تو قرآن مجید جو ہے وہ جس طرح اس نے کہا کہ ضائع ہو گیا، ایک حرف بھی ضائع نہیں ہو چکا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں خود جمع کیا اور پھر دیگر اصحاب نے کیا کیے تھے؟ مصحف لکھے تھے. اپنی ہر صحابی جو تھا وہ قرآن مجید نوٹ کر رہا تھا، لکھ رہا تھا، کوئی یاد کر رہا تھا. تو اس پر بھی میں دلائل دوں گا. اور پھر جب اختلاف کا وہ بن گیا کہ ایک دوسرے کی قرات یا جو آیات پڑھنا ہے اس کا انکار کرنے لگے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ جو مصحف رسول اللہ نے لکھا تھا اس سے کاپیاں بنا کے بھیج دی. اب یہ جو اختلاف ہمارے درمیان ابھی جو ہے یہ ہے کہ ابوبکر صدیق نے قرآن مجید جمع نہیں کیا ہے. جمع مصحف کی شکل میں پہلے ہی رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھا اور رسول اللہ نے خود کیا تھا، اور کاتبین وحی تھے، وحی لکھواتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ پڑھو جو آپ نے لکھا ہے. جہاں پر کوئی غلطی ہوتی تھی تو وہ غلطی کو دور کرتے تھے، پھر کہتے تھے کہ اس کو دیگر اصحاب کو سکھاؤ یا پہنچاؤ. تو اب میں نے جوابات دے دیے مختصراً، اب تقریباً 5 منٹ ہو جائیں گے. اللہ علی صاحب اب اعتراض کرے گا یا مجھ سے دلیل مانگے گا، پھر ہم تفصیلی بات میں انشاءاللہ ہر بات کی دلیل بھی دیں گے اور اس کے اعتراض کے جوابات بھی دیں گے. اور ایک گزارش یہ بھی ہے کہ وہ میں اسکرین بھی شیئر کروں گا کہ جو میرے سامنے جو حدیث ہوں گے وہ میں بتاؤں گا. ہاں وہ آپ کی جانب سے ہے نا، اسکرین شیئرنگ آپ کی جانب، ہماری جانب سے نہیں، آپ خود کر لینا، ہم نہیں کر سکتے. ہاں آپ ادھر سے صحیح ہے. تو عرض یہ ہے، دیکھیں یہ جو آپ نے کہا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن سکھاتے تھے، سنت سکھاتے تھے، اس میں عصمت کی شرط نہیں ہے. یہ سیکھنے میں عصمت کی شرط نہیں ہے نا. ہم نہیں کہتے کہ سیکھنے میں وہ سکھاتے تھے تو شاگرد کو معصوم ہونا چاہیے. وہ کوئی بھی سیکھ سکتا ہے، گناہ کار بھی سیکھ سکتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہو تو نیکوکار بھی بن سکتے ہیں، گناہ کار کرتے پہلے وہ نیکوکار بن سکتے ہیں. لیکن عرض یہ ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جتنی شریعت ہے، اتنا قرآن ہے، قرآن کا ظاہر ہے، قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کا باطن ہے اور شریعت کے ارکان ہے، اگر اس کو اپنے جیسے معصوم کے حوالے کرتا ہے تو گارنٹی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، واضح ہے، بہت گارنٹی ہے کہ کوئی ضائع نہیں ہوگا. آپ جو فرماتے ہیں کہ نا وہ غیر معصومین کو پڑھاتے تھے، غیر معصومین کو پڑھاتے تھے، جی ہاں. اب انہیں غیر معصومین سے آپ کو پہنچا نا، جب پہنچا تو آپ مجھے بتائیں تفسیر کی کتنی حدیث ہیں آپ کے پاس؟ کوئی نہیں جی، ان کے پاس تفسیر کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ صحیح ہے. پیغمبر سے کتنی تفسیر کی حدیث ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب احادیث شریعت کا احکام پہنچا نہیں پہنچانا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ احناف کیا کرتے ہیں؟ قیاس کرتے ہیں. کہتے ہیں آپ کیوں قیاس کرتے ہیں، استحسان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مسائل پہ نص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو طریقہ کار آپ لوگوں نے اللہ اور رسول سے نسبت دی ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے پورے اسلام کا جو مجموعہ قرآن اور سنت، اس کو محفوظ رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں سوچا ہے جی، کچھ بھی نہیں. ایسے لوگوں کو کہتے ہیں یہ لوگ بس لوگ نقل کریں، لوگوں نے پھر نقل نہیں کیا گیا، فیل ہو گیا، ختم، فیل ہو گیا. اب آپ کہتے ہیں نا قرآن پوری طرح جمع ہوا ہے پیغمبر کے زمانے میں، چلیں آپ شروع کریں، ثابت کریں قرآن. اگر چاہیں تو میں ثابت کروں کہ جمع نہیں ہوا تھا.
آپ چاہیں ثابت کریں کہ جمع ہوا تھا؟ بسم اللہ کریں. آپ نے بڑی مختصر بات کی ہے علامہ صاحب. جی میں نے تو یہ تو ابتدا میں چل رہی ہے نا یہ انہوں نے آپ نے پیش کیا اپنے. اچھا یہ بھائی صاحب یہ ادھر سے آپ جی کچھ کریں نا. ہاں یہ ادھر دیکھیں ادھر میں یہ کرتا ہوں بھائی. یہ آ گیا پورا آپ کا اسکرین آ گیا جی. بس بسم اللہ کریں. جی 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 صبر کریے. اوپر یہ ٹائمر لگا دوں. ٹائمر لگا دیں لیکن یہ اوپر والی چیزیں کس طرح ختم ہوگی جو یہ ہوا ہے؟ وہ فل وہ اس کو کہتے ہیں نا فل ویو. فل ویو یہ کہتے ہیں. فل ویو ہے. یہ Full پوری view. میکسیمم ویو. انٹائر. وہ کوئی نہیں کوئی بات نہیں اس میں آپ. ہاں ہاں نہیں نہیں یہ چیزیں کس طرح ختم. یہ اوپر مجھے مطلب تکلیف دے رہی ہے نا. ہاں یہ ختم ہو گئی بس. صحیح ہے. اب بسم اللہ. کوئی ہاتھ لگ گیا ہوگا بات کا. نہیں 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 یہ اس طرح چلیں کوئی شرم والی چیز نہ نکلے آپ کے لیپ ٹاپ سے. نہیں 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 اس طرح نہ نہیں ہوگا. وہ جی پتہ جی نہیں تو کس کے ساتھ آپ چیٹ کرتے ہوں گے نا وہ نہ نکل جائیں کہیں مولوی نہیں صاحب. نہیں 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 میں اس طرح بندہ بھی نہیں. چلے جی کوئی بات نہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ٹائم لگا دیں علامہ صاحب. نہیں ٹائم شروع سے یہ لگا اوپر دیں سے دوبارہ. چلو جی کتاب کا کیا نام ہے حضور؟ یہ کس طرح ختم ہو سکتا ہے میرا؟ ہاں کون سی کتاب لے کے آئے؟ میں کتاب بتاتا ہوں. قرآن. جی یہ ہے الاحاد احاد مسانی. والمثانی لابن ابی عاصم. ابن ابی عاصم کی کتاب ہے. تو اس میں جو روایت ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. یہ ہے 1528. اس کو میں درمیان سے پڑھ دیتا ہوں. یہاں پر عثمان بن ابی العاص یقول وفدت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اناس من ثقیف. یعنی ثقیف کے لوگوں کے ساتھ وفد میں چلے گئے. فقالوا لی تو ان لوگوں نے اسے کہا احفظ تم حفاظت کرو ہمارے لیے جو ہمارے متاع سامان ہے اور جو ہماری سواریاں ہیں. فقلت پھر میں نے بھی کہا کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو تم کیا کرو میرے لیے انتظار کرو کہ میں رسول اللہ کے پاس داخل ہو جاؤں. اب وہ جب رسول اللہ کے پاس داخل ہوتے ہیں فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألته مصحفا كان عنده. میں نے اس سے وہ مصحف مانگا جو اس کے پاس تھا. فاعطانی ہی یعنی اس نے پھر مجھے وہ عطا کر دیا. قال ابو بکر بن ابی عاصم هذا مما يحتج ان القرآن جمع في المصاحف على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے دلیل لیا جاتا ہے کہ جو قرآن مجید تھا وہ مصحف کی شکل میں رسول اللہ کے زمانے میں جمع تھا. اور ایک دوسری روایت بھی لے کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا رسول اللہ سے لا تسافروا بالمصاحف الى ارض العدو. یعنی تم سفر نہ کیا کرو مصحف کے ساتھ دشمن کے سرزمین پر. تو یہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ جو مصاحف ہے یہ رسول اللہ کے زمانے میں مصحف جو تھا قرآن جو تھا وہ پہلے سے جمع تھا. اس کے بعد اسی صحیح حدیث کی روشنی میں یہ دوسری جو حدیث ہے اس کو میں پڑھ دیتا ہوں. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو چند تابعین ہیں یا چند لوگ شمار کر لیں وہ کیا ہے اتینا ہم آئے عثمان بن ابی العاص کے پاس لیعرض لنا مصحفا بصحیفتی. یعنی ہم اپنی مصحف کو اس کے مصحف کے ساتھ موازنہ کریں. پھر فجلسنا ہم بیٹھ گئے الی رجل یحدثنا. پھر ہم بندے کے ساتھ بیٹھ گئے اس نے حدیث بیان شروع کر دیا. جب عثمان بن ابی العاص فتحولنا یعنی چلے گئے یعنی وہ چلے گئے تو اس بندے نے ہمیں حدیث بیان کر دی. پھر وہ لمبی حدیث ہے لیکن وہ ہمارے لیے اس کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں سے دوسری چیز ثابت ہو گئی کہ جو مصحف تھا رسول اللہ نے ایک لکھا تھا اس کو عثمان بن ابی العاص کو دے دیا. اور پھر تابعین یا دیگر لوگ اس زمانے کے لوگ وہ آتے تھے اور اس مصحف کے ساتھ موازنہ کرتے تھے کہ کیا غلطی ہے کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے. اس کے بعد نیچے میں روایت یہی روایت نقل کیا گیا ہے المستدرک علی الصحیحین للامام حاکم النشاپوری. یہ جوز التاسع دار الرسالہ علمیہ. اس میں جو روایت نمبر ہے وہ 8682 مطلب 8682. اس میں ان ایوب سختیانی بھی ہے اور یعنی دو یہاں پر بندے اکٹھے ان سے نقل کیا گیا ہے. اور یہ میں نے ترجمہ بھی یہاں پر پیش کیا کہ اگر مسئلہ ہو تو یہ. پھر اس کے بعد یہی وہی روایت کہ اتینا عثمان بن ابی العاص کے پاس آئے جمعے کے دن کہ ہم پیش کریں اپنی مصحف اس کے مصحف کے ساتھ. اس کے بعد یہ دو روایتیں ہوئی. اس کے بعد علم کے بارے میں یہ ایک اضافی چیز ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو علم ہے وہ تین چیزیں ہیں. کتاب ناطق ہے, سنت ماضیہ ہے, اور تیسری چیز لا ادری کہ میں نہیں جانتا. تو یہ ایک اضافی چیز ہو گئی. اب اس کے بعد جو قرآن کو جمع کرنا ہے اس کے بارے میں میں دیگر کو کھول دیتا ہوں. یہ ہے قرآن مجید کریم کی تدوین کتاب. یہاں پر ایک روایت ہے اس کو جامع ترمذی میں بھی نقل کیا گیا ہے, اخرجہ ابن ابی شیبہ بھی نقل کیا گیا ہے. یہ سارے نمبرنگ یہاں پر ہے. اور جو میں نے کتاب منتخب کیا ہے یہ ہے المسند المصنف المعلل. یعنی اس میں ساری روایات کو سب کتب حدیث سے جمع کیا جاتا ہے. اب اس کو میں پڑھ دیتا ہوں. زید بن ثابت کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نؤلف القرآن.
من الرقاع کہ ہم قرآن جمع کر رہے تھے، لکھ رہے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ نے کہا، یعنی پھر شام والوں کی فضیلت بیان کر دی کہ اس پر ملائکہ رحمان نے بچائے ہیں اپنے پر. تو یہاں سے ثابت ہو گیا کہ وہ قرآن لکھ رہے تھے رسول اللہ کے زمانے میں، زید بن ثابت رسول اللہ کے سامنے. یہ اردو ترجمہ بھی ہے، اور مسند احمد کی روایت کا میں ترجمہ ادھر پیسٹ کیا ہے، 21,943. اس کے بعد نیچے دوسری روایت، یہ تو ایک اور ہے. اس کے بعد ایک اور روایت ہے المجم الکبیر الطبرانی میں نقل کیا گیا ہے، میں اس کو پیش کر دیتا ہوں. وہ یہ اوپر یہ مجھے تکلیف دیتی ہے یہ چیز جو زوم والی ہے، اس کو کیسے بس چلی گئی. ٹھیک ہے، میں نے کتنے ٹائم 5 منٹ کو کی، میں دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں. وہ اوپر یہ جو سلائڈ چیزیں آتی ہے نا ونڈوز، اس سے مسئلہ ہو جاتا ہے. قرآن مجید، ہاں یہ ایک جو قرآن مجید کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ معجزہ ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من الانبیاء من نبی الا قد اعطی من الآیات ما مثله آمن علیہ البشر وانما كان الذي اوتیت وحیا اوحاه اللہ، یعنی مجھے وحی عطا کی گئی ہے جو مجھ پر نازل کی گئی ہے. فارجو، اور مجھے امید ہے، ان اکونا کہ زیادہ ہوں گے، اکثرهم تعداد میں، تابعاً یعنی میرے امتی پیروکار یوم القیامت. کیوں؟ کیونکہ قرآن معجزہ ہے، قرآن کامل ہے. اور ایک روایت میں قرآن کامل ہونے کے اعتبار سے بھی میں پیش کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے وہ کامل ہے. طارق عمان بھائی ٹائم کتنا ہوا میرا؟ 7 منٹ ہو گئے جی. اب کامل ہونے کو چھوڑ دیں فی الحال، اب آپ وہ جمع کرنے کی بات کریں نا، پھر وہ کامل ہونا الگ بات ہے. ٹھیک ہے. یہ دوسری روایت ہے عثمان بن ابی العاص، یہ کہتے ہیں کنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا، میں بیٹھا ہوا تھا، پھر رسول نظر نیچے کر دی، پھر وہ یہ ہوا کہ اس نے کہا، یعنی اتانی جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور مجھے حکم دیا ہے ان ادعا هذه الايه کہ اس آیت کو میں رکھوں بهذا الموضع، اس مقام پر، من هذه السوره، اس سورت میں سے. تو وہ آیت کوٹ کر دی ان اللہ یأمر بالعدل، اور اس کو امام احمد نے بھی نقل کیا ہے جو 18081 نمبرنگ ہے. تو یہ دوسری روایت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھواتے تھے اور بتاتے بھی تھے کہ یہ آیت کہاں رکھنی ہے، کہاں ذکر کرنی ہے. اس کے بعد یہ بہت زبردست روایت ہے. جب ابن زبیر نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا کہ یہ جو آیت ہے والذین یتوفون منکم، یعنی جس کی بیویاں، جس کے شوہر مر چکے ہیں اور بیویاں رہ چکی ہے، تو یہ ایک عدت گزارنا ہوتا ہے، وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. قالت نسختها، یہ تو منسوخ ہو چکی ہے. الآیہ اخرى، دوسری آیت نے، فلما تکتبوها، تم نے کیوں اس کو لکھا ہے اس میں، یا اس کو چھوڑا کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے کہا اے ابن اخی لا اغیر شیئا من مکانہ، میں اس کے مقام سے ایک بھی چیز بھی چینج نہیں کروں گا، جس طرح رسول اللہ نے لکھا ہے اسی طرح ہی ہوگا. اور یہ صحیح البخاری کی روایت ہے 45 یعنی 4530، اس کو نقل کیا گیا ہے. اور یہ جیل جو ہے رابع ہے، تو نمبرنگ سے بس معلوم کر سکتے ہو کہ 4530. اس کے بعد دوسری یہی روایت پھر نقل کی گئی ہے، یہ 4536 پہ بھی اس کو نقل کیا گیا ہے. اور اس کے بعد نیچے اس کے بعد یہ ایکسٹرا روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، جو روایت ہے وہ 31271 بھی ہے، اور اس کو جو دوسرے میں ترجمہ میں لکھا ہے وہ 31290 بھی ہے دارالسلام میں، اس کی نمبرنگ یہ ہے. یہاں پر یہ ہے کہ ابن عمر بیٹھے ہوئے ہیں ایک سائڈ کنارے پہ، حجاج خطبہ دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ جو ابن زبیر ہے، الا ان ابن زبیر نکسا کتاب اللہ، کہ اس نے کتاب اللہ کو آگے پیچھے کر دیا ہے، چینج کر دیا ہے. نکس اللہ قلبہ، اللہ نے اس کے دل کو پھر چینج کر دیا. فقال ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کہہ دیا الا ان ذالک لیس بیدک، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ قرآن مطلب چینج کر دے، اس میں مکسنگ کر دے. ولا بیدہ، اور نہ اس کے ہاتھ میں ہے. فسکت الحجاج، حجاج خاموش ہو گئے. یہ مسلم ہے، المصنف ابن ابی نہیں المصنف ابن ابی شیبہ ہے. ہاں جی، جو روایت نمبر ہے دارالسلام کا وہ ہے 31290، صحیح روایت ہے. اور یہ جو میں نے لیا ہے یہ ہے الفاروق، یہ الناشر جو ہے الفاروق الحدیثیہ، اس کی روایت نمبر جو ہے وہ 31271 ہے. تو میرا ٹائم کتنا ہوا؟ اتنا کافی ہے. پھر نیکسٹ میں پھر زیادہ ہو جائے گا، پھر آپ ریبٹل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے میں اسکرین کو بند کرتا ہوں. جی سر، یہ اسکرین کس طرح بند کرتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کس طرح بند کرتا ہے. ہاں ٹھیک ہے بس یہ ہوگی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. نہیں یہ وہی آ رہی صبر، اسٹاپ شیئرنگ، سوری ہو گیا واپس آ گیا. آپ نے اتنی روایات پڑھی ہیں، اور بھائی اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا کہ قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع ہو چکی ہے، کہ ایک حدیث میں بھی نہیں تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی جو آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ مصحف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مصحف تھا، میں نے اس سے مانگا، اس نے مجھے مصحف عطا کیا. مصحف کس کو بولتے ہیں؟ مصحف پوری قرآن کو نہیں کہتا ہے. مصحف بولتے ہیں اصحف یصحف فہو مصحف. اصحفہ بولتے ہیں جمع کرنے کو،
یصحف بولتے ہیں جمع کرنے کو، مصحف جمع شدہ. اگر 2 صفحے 3 صفحے بھی اکٹھے کی گئی یہ مصحف ہے. یہ کوئی ضرور نہیں کہ پورا قرآن ہو، ٹھیک ہے نا. بات ہو رہی پوری قرآن کی. ہم منع نہیں کہتے کہ قرآن کو لکھا نہیں گیا، لکھا گیا ہے، لیکن پورا قرآن جمع کیا گیا ہو، ٹھیک ہے نا. یہ کسی روایت میں. آپ نے مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پڑھی ہے کہ یوسف ابن حجاج ابن یوسف خطبہ دے رہا تھا. یوسف یہ سنہ 70 کی بات ہے، اس زمانے کی بات ہے، 68-70 کی بات. اس نے کہا کہ ابن زبیر نے قرآن کو جو ہے کیا قرآن کو نکسا قرآن. اس نے قرآن مجید کو الٹا کیا اور اللہ نے اس کے قلب کو الٹا کیا. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. تو یہ جمع قرآن کے بہت عرصے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سنہ 68 کی بات ہے. یہ عبداللہ ابن زبیر، یہ عثمان جو ہے، عثمان کی وفات ہے سنہ 35 کو. یہ جمع قرآن کے واقعے کے بہت بات اس بات کی دلالت نہیں کرتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جمع ہوا تھا. اور پھر آپ نے یہ روایت پڑھی ہے بخاری سے کہ میں نے عثمان بن عفان سے کہا کہ یہ آیہ جو ہے منسوخ ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، یہ آیہ منسوخ ہے. آپ نے منسوخ کو کیوں لکھا ہے؟ اس نے بولا کہ میں کسی چیز کو اس کی جگہ سے تغییر نہیں دینا چاہتا. یہ دلالت نہیں کرتا کہ قرآن پورا قرآن جمع ہو چکا تھا، ٹھیک ہے نا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیا یہ منسوخ التلاوہ نہیں ہے، یہ منسوخ الحکم ہے، میں اس کو چینج نہیں کرنا چاہتا. یہ کوئی اس میں دلالت نہیں کہ پورا قرآن جمع ہو چکا. اور آپ نے کون سی پڑھی ہے؟ یا آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ اتانی جبرائیل فامرنی ان اضع هذه الايه بهذا الموضع من السوره. جبرائیل میرے پاس آیا کہ اس آیہ کو فلان جگہ پہ رکھ دو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لکھاتے تھے نا، کاتبان وحی لکھتے تھے، تو اس کو وہاں پہ رکھ دو. یہ آیا مثلا اس سورے میں فلان جگہ پہ رکھی جائے، ٹھیک ہے، رکھا گیا. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پورا قرآن جمع ہوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لکھاتے تھے اور وہ قرآن کو محافظت بھی فرماتے تھے، لیکن آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث ہو کہ انہوں نے پورا قرآن جمع کیا، ایسی یہ اس پہ دلالت نہیں کرتا. پھر آپ نے کہا کہ کون سی حدیث پڑھی ہے؟ مزید یہی حدیث پڑھی ہے نا. اگر کوئی اور حدیث رہ گئی تو مجھے بتا دینا. اب میں آپ کی خدمت میں وہ حدیث پیش کرتا ہوں جو صریح ہے کہ قرآن جمع نہیں ہوا. قرآن جمع نہیں ہوا. آپ نے حدیث دیکھی نہیں دیکھی ہے میرے تقاریر میں؟ اچھا ملاحظہ کریں محترم ناظرین، میں آپ کو خدمت میں اس کو واضح دکھا دیتا ہوں. یہ تفسیر طبری ہے، جلد نمبر 1، یہاں پہ صحیح حدیث ہے زہری سے. چلے آپ کہتے ہیں کہ یہ بھائی یہ زہری سے جو ہے یہ منقطع ہے، اس کا صحیح سند کے ساتھ میں دکھا دیتا ہوں، متصل کے ساتھ. قبض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ولم یکن القرآن جمع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور قرآن جمع نہیں ہوا تھا. انما کان فی القرانف والعصب، قرآن مجید پتھر پہ، تختیوں پہ اور پتوں پہ لکھا ہوا تھا، جمع نہیں ہوا تھا. لکھا ہوا تھا، جمع نہیں ہوا تھا. یہی حدیث مسندن الاتقان میں ملاحظہ کریں یہاں پر فی جمعی و ترتیبی، صفحہ نمبر 81 میں، نوع الثامن عشر میں، یہاں پہ عن الزہری عن عبید عن زید بن ثابت. اب یہ جو ہے نا یہ صحیح سند کے ساتھ اور متصل ہے. قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یکن القرآن جمع فی شیء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور قرآن جمع نہیں ہوا تھا. آپ نے جو زید بن ثابت کی حدیث پڑھی ہے نا کہ ہم قرآن بلے کننا نؤلف القرآن من الرقا، ہم چٹیوں سے قرآن کی تعلیف کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا قرآن جمع ہوا تھا. تعلیف کہتے ہیں کسی خاص ترتیب دینا. وہ ایک صورت کی ترتیب دی ہوئی ہے نا، آیات کو بعد دیگر رکھا ہوا ہوگا. پورا قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور پھر یہ بخاری کی حدیث ہے جو تمہارے ہاں یہ بالکل صحیح ہے. یہ حدیث نمبر 4679 ہے، بلکہ 89 ہے. ابو بکر آئے، عمر آئے، صلی علیہ ابو بکر مقتل اہل الیمامہ وعنده عمر. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ یمامہ والے جب قتل ہوئے تو ابو بکر نے مجھے بلایا، عمر بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا ان عمر اتانی، عمر میرے پاس آئے ہیں اور کہا کہ بہت سارے قاری مر گئے ہیں یمامہ میں. وانی اخشى ان يستحر القتل بالقراء، اور مجھے ڈر ہے کہ سب قاری قتل ہو جائیں فی المواطن فيذهب كثير من القرآن، اور بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے. الا ان تجمعوا، مگر یہ کہ ہم قرآن کو جمع کریں. وانی لا ارى ان تجمع القرآن، اور میں چاہتا ہوں کہ تو زید بن ثابت تو قرآن کو جمع کر. اگر قرآن جمع ہے، پہلے سے جمع شدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمع کیا ہے، تو پھر اس کی صرف کاپی بنانی ہوتی ہے نا. کاپی بہت سارے بنا دو، مزید جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے. ابو بکر کہتے ہیں میں نے عمر سے کہا کیف افعل شیئا لم يفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر نے عمر سے کہا کہ میں کیسے قرآن کو جمع کروں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن جمع نہیں کیا ہے. یہ آپ کا امام ہے بھائی. عمر نے کہا وہ واللہ خیر، عمر نے کہا نہیں آپ قرآن جمع کریں، یہ بہترین کام ہے. یہاں پہ آپ کے دونوں امام ابو بکر عمر دونوں اس بات پہ متفق القول ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع نہیں کیا. اور ابو بکر کہتے ہیں یہ تو سنت ہی نہیں، قرآن جمع کرنا سنت ہی نہیں ہے، انہوں نے جب نہیں کیا تو میں کیوں کروں. ٹھیک ہے نا. تو پھر زید بن ثابت کو بولا کہ تو قرآن جمع کر. تو وہ کہتا ہے فتتبع القرآن فجمع.
تم قرآن کو ڈھونڈنا شروع کر دو. فتتبع القرآن، قرآن کو ڈھونڈنا. اگر قرآن پہلے سے جمع تھا ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے اور جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ایک ہی جگہ جمع ہے نا، کاپی بنا لیتے ہیں بھائی، کتابت کرتے ہیں. فواللہ کلفنی نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علی مما امرنی به من جمع القرآن. وہ زید بن ثابت کہتا ہے اللہ کی قسم اگر وہ مجھے ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے اکاڑ کے دوسری جگہ لے کے جانے کہہ دیتا یہ آسان تھا، جمع قرآن اتنا زیادہ مشکل تھا. تو قرآن پہلے سے جمع نہیں تھا نا پہلے بھائی، یہ واضح ہے قرآن پہلے سے جمع نہیں تھا، سری ہے کہ پہلے سے جمع نہیں. قلت کیف تفعلان شیئا لم يفعله النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ابو بکر عمر سے کہا اب تم دونوں کو قرآن جمع کرنے کی کیا جرأت؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا تو تم کیسے جمع کر سکتے ہو؟ تم کیسے کیوں جمع کرو گے؟ ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے مجھے منایا، جب میں مان گیا فتتبعت القرآن اجمعہ، تو میں نے قرآن کو تلاش کرنا شروع، قرآن کو جمع کرنا شروع. من الرقاء، چٹیوں سے، اکتاف، ہڈیوں سے، والعصب، اور پتوں سے، وصدور الرجال، اور لوگوں کے سینوں سے، لوگوں کے جن کو زبانی یاد ہے. حتی وجدت من سورۃ التوبہ، اور مجھے سورۃ توبہ کی 2 آیتیں جو ہے کسی اور کے پاس نہیں تھا، صرف خزیمہ انصاری کے پاس تھا. ٹھیک ہے نا، اس سے میں نے لیا سورۃ 2 آیتیں اس کے پاس. اب میرے بھائیو اب دیکھو کہ پورا قرآن دیکھو، قرآن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس مصحف ہے، وہ 2 صفحے بھی ہوں مصحف ہوتا ہے، 3 صفحے بھی ہوں مصحف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی حدیث انہوں نے پیش نہیں کیا کہ پورا قرآن جمع تھا. یہ جو میں نے دکھائی ہیں یہ ان کی صحیح حدیث ہے اور یہ صریح ہے. ایک حدیث نہیں، میں نے کئی حدیث دکھا دی، پورا قرآن جمع نہیں تھا، قرآن متفرق تھا مختلف جگہوں پر. اوکے، اور پھر یہ دوسری کتابوں میں بھی ہے. اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یہ اور روایات میں احادیث میں یہ کوئی صریح حدیث ہمیں دکھائیں کہ پورا قرآن جمع تھا ایک جگہ، کوئی حدیث نہیں ہے. ہم نے صریح احادیث دکھائی ہیں کہ قرآن متفرق تھا، جمع نہیں ہوا تھا. ان کو پیغمبر نے وصیت بھی نہیں کیا تھا کسی کو کہ جمع کرو، اور ابو بکر عمر نے کہا تھا ہم کیسے جمع کریں، یہ تو سنت ہی نہیں ہے جی. ٹھیک ہے نا بھائی.